آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے. بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں. آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے. جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی. غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی. اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں. جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا. تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا. آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے. دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی نے استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی نے یوز کر لیتا ہے. مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں. میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں. میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے. 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی. اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے. جو عورت جتنی با حیا ہے وہ عورت اتنی زیادہ معزز ہے، وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے. سنو، اگر تمہارا شوہر غریب ہے، اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے، تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو، اس کے ساتھ غداری مت کرو. اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے، کتنی دولت کا لالچ دے، کتنے ہی کاروں میں بائک
پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے، کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر، اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی، تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی، سب کچھ چلا جائے گا، دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی۔ اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا، اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی، تو نبی کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی، ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ، تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا، کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا۔ یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں، زیوروں کی کیا حیثیت ہے، سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے، کاروں کی کیا حیثیت ہے، دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے۔ جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو، بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے، جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جب تمہیں موت آئے گی، اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے، یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے۔ اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوں گے، وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا؟ سادہ سا، سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے، وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا۔ کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی۔ تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل، اس غربت میں کیا رکھا ہے، اس غربت میں کیا رکھا ہے، چل چل کر عیش کی زندگی گزار۔ یاد رکھنا، ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا۔ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا۔ حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی ایسے تھے، اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، کپڑے پہن لانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں، نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری زرہ لے کر کے جاؤ، اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے۔ بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے، مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی۔ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی، چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی، نبی کی شہزادی کے پیٹ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو، نبی کی بیٹی تو 72 پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی۔ تم تو 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو، نبی کی بیٹی تو 3 دن تک کے فاقے کرتی تھی۔ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5
وقت کی نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی۔ جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اے خاتون جنت کی کنیزاؤ تم مسلمان ہو، تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو، فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے، تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں، تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اور سنو، کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے۔